اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے اور مالداری اور غربت کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے، الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ فائدہ: مالداری کی برائی یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مال کی ایسی محبت اور لالچ کا شکار ہو جائے کہ مال حاصل کرنے کی جدوجہد میں حلال اور حرام کے بیچ تمیز نہ کرے، یا مال کی وجہ سے اس میں گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جائے۔ اور غریبی کی برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے مایوس ہو جائے، یا اللہ کی رضا اور تقدیر پر ناراضی ظاہر کرے، یا امانت اور دیانت سے منہ پھیر لے۔ حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے: یا اللہ، میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس میں جب برے اخلاق اور اعمال سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاق اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی دعا ہے۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعائیں سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھ: یا اللہ، میں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل اور شرمگاہ کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی، اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: کانوں سے جھوٹ، غیبت، بہتان اور دیگر حرام کی گئی باتیں جیسے موسیقی وغیرہ کا سننا یا حق بات کا نہ سننا، یہ کانوں کی برائیاں ہیں۔ آنکھوں سے لوگوں کے عیبوں کو، نامحرم عورتوں کو اور دیگر محرمات کو دیکھنا، یا کائنات میں بکھری ہوئی قدرت کی دلیلوں کا مشاہدہ نہ کرنا آنکھوں کی برائی ہے۔ دل کو اللہ کے سوا کسی اور کی محبت میں مشغول رکھنا دل کی برائی ہے۔ اور شرمگاہ کی برائی یہ ہے کہ اس کا استعمال غلط جگہ پر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور شرمگاہ تمام اعضاء کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ ان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ اس کا غلط استعمال انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ قیامت والے دن اس سے ان چیزوں کی پوچھ تاچھ ہوگی۔